بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، تنگ دستوں کی فراخ دستی کے لیے، بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے، وطن عزیز کے استحکام اور سلامتی کے لیے، عالم انسانیت کو اس موذی وبا سے نجات کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات. تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مومنین کرام، اس آیت کو آیہ ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پہلی مجلس اور دوسری مجلس میں ایک 4 باتوں پر مشتمل مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہوں گے۔ ہم اور آپ روز جمعہ کو دعائے ندبہ کی معرفت رکھتے ہیں کہ اسے پڑھنا کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دعائے ندبہ کی ابتدا اور دعائے ندبہ کا آغاز مولا امیر کائنات کے انتصاب اور مولا امیر کائنات کی ولایت سے کیا گیا ہے۔ دعائے ندبہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس دعائے ندبہ کی ابتدا میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ مولا امیر کائنات کا انتصاب ہے، مولا امیر کائنات کا تذکرہ ہے، غدیر کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ دعائے ندبہ میں 38 مرتبہ اینا اینا کی تکرار ہوئی ہے۔ این الحسن و این الحسین، اینا ابناء الحسین، یہ 38 مرتبہ یہ لفظ اینا تکرار ہوا ہے، دہرایا گیا ہے۔ اینا کا مطلب ہے کہاں ہیں، حسن کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں، حسین کی نسل سے آنے والے ائمہ خدا کہاں ہیں۔ یہ اینا اینا اس دعا میں ذکر ہوا ہے جو دعا آپ کے اور میرے 12ویں آقا و مولا کی طرف منسوب ہے۔ یعنی یہ حضرت حجت سے متعلق دعا ہے، غیبت کے زمانے میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس دعا کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ ولایت کے نظام سے ہو رہی ہے، غدیر سے ہو رہی ہے، اور ائمہ ہدا علیہم السلام کے تذکرے سے ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معصومین علیہم السلام سے منقول دعاؤں میں یہ پیغام نہ فقط اشارے کی صورت میں بلکہ بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں دیا جا رہا ہے، خبردار نظام امامت و ولایت کو مہدویت سے جدا نہ کرنا۔ مہدویت، انتظار اور نظام امامت و ولایت یہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت حجت سے جو دعا منسوب ہے، متعلق ہے، اس دعا میں یہ سارا ائمہ ہدا علیہم السلام کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے۔ پس وہ جو پہلی مجلس کی گفتگو تھی
وہ 4 عناوین ہمارے پاس یہاں واضح ہو جاتے ہیں دعائے ندوہ کو سامنے رکھ کے، کہ پیغمبر خاتم نے حکم پروردگار سے اور اذن پروردگار سے 27 رجب کو مبعوث برسالت ہو کر ایک شجر کی آبیاری کی تھی، رسالت پر مبعوث ہوئے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ آغاز اسلام کا۔ غدیر والے دن اتمام نعمت ہوا، اکمال دین ہوا، اور یہ اعلان ولایت و نظام امامت و ولایت ہے۔ عاشور والے دن دین کا احیاء ہوا، دین کو زندہ کیا گیا۔ یہ کہاں سے کہا؟ سرکار سید الشہداء نے فرمایا ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احییت۔ دیکھتے نہیں ہو کہ سنت کو برباد کر دیا گیا ہے اور بدعتوں کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے۔ پس آغاز اسلام، اتمام دین و اکمال نعمت اور اعلان ولایت، اور آگے چل کر عاشور والے دن احیاء اسلام، یعنی 50 سال کا پیغمبر کا رخصت کا زمانہ گزرا ہے، اور اس دوران سرکار سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ بدعتیں آ گئی ہیں۔ میرے نانا جو دین کو لے کر آئے تھے، 50 سال کے عرصے میں امت اس دین کی حقیقی صورت سے دور ہو گئی ہے، امت نے دین کی اقدار کو فراموش کر دیا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ میں اس دین کو زندہ کروں گا، اس شریعت کو زندہ کروں گا، اور وہ دیگر جو فرامین ہیں اور خطبات ہیں ان میں بھی اس کی طرف رہنمائی موجود ہے۔ اور چوتھا عنوان جو ہے وہ مہدویت کا ہے۔ مہدویت یعنی غدیر کا عملی طور پر پوری دنیا میں نافذ ہو جانا۔ مہدویت کسے کہیں گے؟ یعنی اس نظام امامت کا، اس پیغام ولایت کا پوری دنیا میں رائج ہو جانا، نافذ ہو جانا، کہ جب نہ تو بنو امیہ کے ظالم حکمران ہوں گے، نہ بنو عباس کے جابر حکمران ہوں گے، نہ ہی دنیا کا کوئی اور طاغوت ہوگا، بلکہ یہ ندبہ و اعلان امامت و غدیر یہ سارے بول کر کہہ رہے ہیں کہ جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا تو دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پہلے بھر چکی ہوگی۔ یہ غدیر کا پیغام ہے اور اس 4 نکاتی اس منشور کا اعلان ہے۔ ایک روایت کا سہارا لے کر اپنی بات کو واضح کروں گا اور آگے منتقل ہو جاؤں گا۔ اسبغ ابن نباتہ مولا امیر کائنات کے صحابی ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب امیر کائنات کو سر اقدس پر ضرب لگتی ہے اور بالکل آخر وقت میں مولا امیر کائنات کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں علی ولی کی خدمت میں گیا۔ انشاءاللہ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں تو مل کے صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امیر کائنات خاک پر بیٹھے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا ابا الحسن، یا ابا الحسن مما بکاؤک، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ نظام مہدویت کو بھی توجہ سے سنیں، ولایت کے اعلان کو بھی توجہ سے سنیں، اور وہ جو غیبت کے زمانے میں امام کے آوان و انصار بننے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی اپنی فضیلت کو غور سے سنیں۔ راوی کیا پوچھتا ہے؟ مما بکاؤک یا ابا الحسن، اے ابا الحسن گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اسبغ فکر تو میں نے سوچا، غور کیا۔ مولا کس کے بارے میں سوچا؟ میں نے سوچا اپنے اس 11ویں فرزند کے بارے میں اپنے اس 11ویں بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا وا شوقا الی رؤیتہ، کہ میں علی ابن ابی طالب اپنے اس 11ویں فرزند کی رؤیت اور دیدار کا شوق رکھتا ہوں۔ میں علی ابن ابی طالب اپنے اس 11ویں فرزند کا دیدار کا
شوق رکھتا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہا، اگلا جملہ فرمایا وَشَوْقَ إِلَىٰ رُؤْيَةِ أَنصَارِهِ وَأَصْحَابِهِ، میں علی ابن ابی طالب ان لوگوں کے دیدار کا بھی شوق رکھتا ہوں جو میرے اس 11ویں بیٹے کے اعوان و انصار ہوں گے۔ پہلا مرحلہ اپنے فرزند کے دیدار کا شوق، دوسرا مرحلہ اپنے بیٹے کے اعوان و انصار کے دیدار کا شوق۔ بڑی عظمت ہے آپ کی بھائی، بڑی عظمت ہے، اور یہ عظمت مصنوعی عظمت نہیں ہے، بنائی ہوئی عظمت نہیں ہے۔ کچھ عظمتیں، کچھ رفعتیں مصنوعی طریقے سے بنائی جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو یا اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں یا اللہ کے ولی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظمت ہے جو 12ویں کے چاہنے والوں کو علی ولی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا، اب توجہ فرمائیے، اسی اعلان ولایت اور دعائے ندوہ میں بھی یہ جملہ موجود ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں اللہم انصر من نصر وخذل من خذل، یہ جملہ پیغمبر سے منقول ہے، اللہم انصر من نصر وخذل من خذل، میرے اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، جو بھی میرے اس نظام امامت و ولایت کے نتیجے میں تعیین ہونے والے علی ابن ابی طالب کی مدد کرے، میرا اللہ تو اس کا مددگار بن جا۔ اللہم انصر من نصر، پھر اگلا جملہ وخذل من خذل، اور جو علی کے راستے سے ہٹ جائے، جو علی کو کمزور کرنا چاہے، جو علی کے راستے سے دور ہو جائے، میرا اللہ تو اس سے دور ہو جا اور اسے رسوا کر دے۔ یہ دعائے ندبہ کے جملے، یہ خطبہ غدیر کے جملے، یہ مولا امیر کائنات کی فرمائش۔ اب ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آج ہم اگر اپنے امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نظام امامت کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں اور آپ نظام امامت کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ خب یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں؟ ولایت کا نعرہ لگا کر صرف لینا اور ہے، ولایت کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار کرنا کچھ اور ہے۔ خب ایک نعرے کا یہ انداز ہے کہ ولایت کسے لینا ہے، یا علی یا ولی، دنیا دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، نوکری دے دے، یہ چلا گیا یہ بھی آ جائے، وہ چلا گیا یہ بھی آ جائے، یہ سارا ہے نظام ولایت سے مانگنا۔ اس سے بھی انکار نہیں، اگر ان کے وسیلے سے نہیں مانگیں گے تو کس کے وسیلے سے مانگیں گے؟ اس میں بھی انکار نہیں ہے، مانگیں گے اور انہی کے وسیلے سے مانگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ کسی اور کے وسیلے سے ملنا نہیں ہے اور ان کے وسیلے سے ملے بغیر رہنا نہیں ہے۔ کوئی اور وسیلہ بنا کے دیکھ لیں، نہیں ملے گا، ان کا وسیلہ بنا کے دیکھ لیں، حتماً ملے گا، لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ولایت، نعرہ ولایت صرف اس خاندان کے وسیلے سے مانگنے کا نام ہے، یا اس خاندان پر اگر وقت آ جائے تو اس کے لیے قربانی دینے کا نام ہے؟ سوال ہے کیسے ہم نظام ولایت کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم نظام ولایت کی مدد کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ نظام امامت و ولایت کی مدد کیسے کی جائے کہ ہمارا امام بھی راضی ہو جائے، نظام بھی راضی ہو جائے، وقت کی حجت بھی ہم سے راضی ہو جائے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، معصوم امام کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ہشام صادق آل محمد کا صحابی ہے اور بڑا چہیتا صحابی ہے، بڑا پیارا صحابی ہے، اتنا پیارا صحابی ہے کہ جب یہ امام کی خدمت میں آتا ہے امام مسند سے اٹھ کر استقبال کرتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ امام کی بارگاہ میں آتا ہے، امام مسند چھوڑ دیتے ہیں اور مسند چھوڑ کر اس کا
استقبال کتنی عظمتوں والا ہے. نہیں، ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں. حاکم وقت کہتا ہے کہ ہمیں ننگی تلواروں والے 1000 دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہشام کی زبان سے خطرہ ہے. ہشام کی زبان مکتب اہل بیت کی ترجمان زبان ہے، مکتب اہل بیت کی مدافع زبان ہے، مکتب اہل بیت کی حفاظت کرنے والی زبان ہے. کہتا ہے کہ ہمیں جتنا خطرہ اس سے ہے، اس کی زبان سے ہے، اتنا 1000 ننگی تلواروں سے نہیں ہے. یہ ہشام معصوم کی بارگاہ میں آتا ہے. معصوم مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. کچھ افراد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی زبان میں کہا جائے کہ معصوم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، ہم آپ سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق ہے، ہم آپ کے قوم اور قبیلے سے ہیں، آپ اس انداز میں ہمارا استقبال نہیں کرتے، ہشام کا اس انداز میں استقبال کرتے ہیں. ایک جملہ آقا نے فرمایا اور اس جملے میں سوال کا جواب موجود ہے. سوال کیا ہے؟ مکتب کی حفاظت اور مکتب کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. امام سے جب کہا نا کہ اس کا استقبال ایسے کیوں، امام نے فرمایا ھذا هو ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. ہشام وہ شخصیت ہے جو زبان سے بھی ہمارا دفاع کرتی ہے، دل سے بھی ہمارا دفاع کرتی ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی ہمارا دفاع کرتی ہے. ہشام سے ہماری محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ذاتی تعلق ہے. ہشام مکتب کی حفاظت کرتا ہے. کیسے؟ قربانی دیتا ہے، زبان کے ذریعے بھی، ہاتھ کے ذریعے بھی اور دل کے ذریعے بھی. قلب کے ذریعے قربانی کیسی ہے، ہاتھ کے ذریعے قربانی کیسی ہے اور زبان کے ذریعے قربانی کیسی ہے. میں سب کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. اور یہی جملہ جو ہشام کے بارے میں مولا نے فرمایا، دیبل خزائی کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. اور سرکار سید الشہداء کا آخری جو استغاثہ ہے اس میں بھی اپنے اولیاء کو کیسے پکارا گیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا. نصرت کے لیے پکارا گیا ہے نا. ہشام ناصر بن رہا ہے. آج میں اور آپ بھی ناصر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ مولا امیر کائنات سے کسی نے سوال کیا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مستحکم کر دے گا. مولا اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو سب کا مددگار ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے. اللہ کو کیسی مدد چاہیے اور کیسے اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے؟ امیر کائنات نے فرمایا انصر اللہ بقلبک ولسانک ویدک. اگر تو چاہے تو اللہ کی مدد کر سکتا ہے اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے. پس نصرت اولیاء اللہ کی بھی کی جا سکتی ہے اور خود اللہ کی بھی کی جا سکتی ہے، قلب کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور ہاتھ کی مدد کے ذریعے. اچھا، ایک واقعہ میرے خیال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاریخ کے صفحات سے. پہلی نصرت جو ہے وہ قلب سے محبت اگر آپ ولی خدا سے کرتے ہیں تو آپ ولی خدا کے مددگار ہیں. البتہ یہ محبت کا سب سے چھوٹا مرتبہ ہے، نصرت کا سب سے چھوٹا مرتبہ ہے. آپ ولی خدا کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کم از کم کیا کریں؟ اس ولی خدا سے محبت کریں، دل میں محبت رکھیں. کیسی محبت؟ اس محبت کے لیے آپ کا مسلمان ہونا اور شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. ولی خدا سے محبت کے لیے آپ کا مسلمان ہونا اور شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. جس طرح فرش عزا پر آنے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف انسان ہونا کافی ہے. فرش عزا پر آنے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے نہیں، شیعہ ہونا ضروری ہے نہیں. کیا کافی ہے؟ اگر آپ کے اندر انسانیت کی رمق باقی ہے تو فرش عزا پر آپ خود تشریف لے آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ فرش عزا پر آ جائیں گے صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر.
اسی طرح محبت کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ غیر مسلم ہیں پھر بھی آپ اولیاء اللہ سے محبت کریں گے. مثال دوں گا تو بات زیادہ واضح ہوگی. جارج جورداک بڑا مشہور و معروف رائٹر ہے، عیسائی ہے، مسیحی ہے، وہ مولا امیر کائنات سے محبت کرتا ہے. عیسائی مولا امیر کائنات سے محبت کرتا ہے. صرف محبت نہیں کرتا، مولا امیر کائنات کے بارے میں کتاب لکھتا ہے، اور کتاب کا نام رکھتا ہے الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ. الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کتاب کے ٹائٹل کا ترجمہ یہ بنے گا: آج ساری دنیا عدالت کو تلاش کر رہی ہے، عدالت جس دروازے سے مل سکتی ہے وہ علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے. ساری دنیا عدالت کے پیچھے ہے، اور عدالت کہاں سے ملے گی؟ علی ابن ابی طالب کے دروازے سے. اس نے کتاب لکھی اور ایک جملہ کہا. اس نے کہا: یا علی انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا. اے علی، میں مسلمان نہیں ہوں، شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے. یا علی انی لست بمسلم، میں سرے سے مسلمان نہیں ہوں، شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن باوجود اس کے کہ میں مسلمان. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اے علی، میں شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوں، ولیکنی احبک، میں مسلمان نہیں ہوں، شیعہ بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اے علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، محبت کرتا ہوں. بھائی تو مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، علی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے: اے علی، میں جانتا ہوں کہ انسان فطرتاً فضیلتوں کی تلاش میں ہے، انسان فطرتاً کمالات کی تلاش میں ہے. میں عیسائی ہوں تو کیا ہوا، میں مسیحی ہوں تو کیا ہوا، میں مسلمان نہیں تو کیا ہوا، میں شیعہ نہیں تو کیا ہوا، میں فطرت کے اعتبار سے فضائل اور کمالات کو تلاش کرتا ہوں. پوری کائنات عالم میں نے نگاہ دوڑائی، مجھے تجھ سے زیادہ باکمال کوئی نظر ہی نہیں آیا. دل سے محبت کی جا سکتی ہے، اور یہ ولایت کا ایک مرتبہ ہے کہ آپ دل سے محبت کریں، اور اس محبت کے اثرات بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں. ایک اور شخص ہے یوسف ابن یعقوب نام کا، وہ ایک ظالم و جابر حکمران کی طرف سے اسے بلایا جاتا ہے. یہ شیعہ نہیں ہے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی اس کے. وہ کیسے؟ جس ظالم نے اسے بلایا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس آتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے یا قیدی بنا دیا جاتا ہے. اس کے پڑوس میں ایک شیعہ تھا. یہ شیعہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہارے گھروں میں مجلسیں دیکھی ہیں، محفلیں دیکھی ہیں، اور تم کچھ ہستیوں کا نام لیتے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ اس شیعہ نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ کبھی اس کو خالی واپس نہیں پلٹاتا. یہ کہتا ہے میری یہ مشکل ہے، میں کیا کروں؟ کہا تم ایک نظر کرو کہ اگر تم
اس مشکل سے نکل جاؤ گے تو ہمارے امام ہادی کی خدمت میں جا کر سلام عقیدت پیش کرو گے۔ یہ نظر مانی اس نے، مشکل سے نکلا، امام ہادی کی خدمت میں گیا سامرہ میں۔ اب یہ امام ہادی کو نہیں جانتا، امام ہادی کی بھی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہے، سواری پر بیٹھ کے پوچھتے ہوئے جا رہا ہے، گھر کا پتہ اس کو بتایا گیا کہ یہ مطلوبہ شخص کا گھر ہے۔ جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، دروازے سے خادم باہر نکلا اور اس کا نام لے کر کہتا ہے، یوسف ابن یعقوب، میرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یوسف ابن یعقوب، میرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے۔ سوال ہوا کہ آپ کا جاننے والا نہیں ہے، آپ کا پہچاننے والا نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ معصوم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے ہم کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، ہم کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ پس اللہم انصر من نصر، ولی خدا کی نصرت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان دل سے ولی خدا کی محبت کا اظہار اور اعتراف کرے۔ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، وہ زیادہ بات کو واضح کرے گا۔ پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور مولا امیر کائنات مدینے کی گلی میں تشریف فرما ہیں۔ ولی خدا کی مدد محبت سے ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ایک گلی سے ایک جنازہ آیا، امیر کائنات نے پیغمبر کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جس شخص کا جنازہ آ رہا ہے یہ ساری زندگی ایک نعرہ لگاتا رہا، کیا؟ جب بھی مجھے ملتا تھا کہتا تھا، یا علی انا احبک۔ یہ جس کا جنازہ آ رہا ہے یہ غلام ہے، ساری زندگی جب بھی مجھے ملا یہ کہتا تھا، اے علی میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ مولا علی نے کسے کہا؟ رسول خدا کو۔ رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو اس کے جنازے میں جاتے ہیں۔ لے کے جنازے میں گئے، تشییع جنازہ میں شامل ہوئے، قبر میں اترے پیغمبر، جنازے کو قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر تعویذ قبر کو پیغمبر نے بند کیا اور قبر سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا علی لا ینال احد بہذا الفضل الا بمحبتک۔ یا علی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس سے ایسی محبت کرے جیسی اس غلام سے کی ہے، زندگی میں بس ایک کام کرے، تجھ علی کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھے۔ ساری زندگی اللہم جو بھی یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا سے ایسا اعزاز پائے تو اسے چاہیے کہ علی کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ یہ ولی خدا سے اور نظام سے محبت کا ایک مرتبہ ہے، البتہ یہ محبت کا یہ نصرت کا سب سے نچلا مرتبہ ہے۔ اور دوسرا نصرت کرنے کا انداز کیا ہے، مدد کرنے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا، ھذا ناصر بقلبہ ولسانہ۔ زبان سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ زبان سے کیسے مدد کریں گے؟ اگر کہیں پر کوئی غلط عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، توجہ چاہوں گا، اگر کہیں پر وہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مکتب اہل بیت اور علی ولی کے عقائد سے متصادم عقیدہ ہے، علی ولی کا ناصر وہی ہوگا جو اس غلط عقیدے کے خلاف زبان چلائے گا، اس کی زبان ہلے گی، خاموش نہیں بیٹھے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علی کے اور اولاد علی کے بیان کیے گئے عقائد کے خلاف کہیں پر اظہار ہوتا ہے، علی کی مدد کیا ہوگی؟ آپ وہاں پر اپنے عقیدے کا اظہار فرمائیں، علی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، علی کا عقیدہ یہ ہے۔
علی ساری زندگی جس عقیدے کی حفاظت کرتا رہا، آج اگر اس عقیدے کے خلاف کسی منبر سے بات ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ علی ولی کا ناصر وہ ہے جو اس غلط عقیدے کے خلاف آواز اٹھانے والے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ علی ساری زندگی جس چیز پہ ناز کرتا رہا وہ کوئی اور نہیں تھی، علی کا عبد خدا ہونا تھا۔ علی نے ساری زندگی جس پر فخر کیا وہ علی کا اللہ کا عبد ہونا تھا۔ نہیں، ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، تاریخ عالم میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے خود کو خدا بنانا چاہا، جنہوں نے خود کو خدا بنانا چاہا، لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کا وہ بندہ خالص ہے علی، لوگوں نے علی کو خدا بنانا چاہا، علی نے نہیں مانا۔ اللہ نے علی کو اپنی بہترین مخلوقات قرار دیا۔ علی ساری زندگی جس چیز پر فخر کرتا رہا وہ علی کا مخلوق خدا ہونا ہے۔ آج علی کے چاہنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کہیں پر علی کی سیرت سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے، وہ چاہنے والا وہاں پر علی کا عقیدہ بیان کرے اور اپنی زبان سے علی کی نصرت کرے، اپنی زبان سے علی کی مدد کرے۔ علی نے اپنی بندگی پروردگار میں معرفت کا اظہار تو ان الفاظ میں کیا، میرے اللہ میرے فخر و عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر و مباحات کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پالنے والے علی جیسا خالق مانگتا ہے، تو ویسا خالق ہے، علی کو ویسی مخلوق بنا دے جیسی تو چاہتا ہے۔ علی تو اپنا عقیدہ اپنے مخلوق ہونے کو قرار دے رہا ہے۔ کہیں پر ایسے غلط عقیدے کی تائید مت کرنا کہ علی کا اللہ بھی ناراض ہو جائے اور خود علی بھی ناراض ہو جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ، اپنے ہاتھ سے نظام امامت و ولایت کی مدد کرو۔ ہاتھ سے مدد کیسے ہوگی؟ علامہ امینی صاحب الغدیر، 10 سال لگائے انہوں نے الغدیر لکھنے میں، ہزاروں کتابوں کو دیکھا، مطالعہ کیا اور پھر الغدیر لکھی۔ ایک عالم دین کی خواب میں آئے اور اس عالم دین سے، یہ علامہ امینی جنہوں نے 10 سال اپنی عمر صرف کر دی علی کی خدمت میں، اس عالم دین سے کہتے ہیں عالم برزخ میں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں دنیا میں علی کی جتنی خدمت کر سکتا تھا اتنی نہیں کی۔ جس نے 30 سال ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کر کے علی کی امامت و ولایت کا دفاع کیا ہے، وہ عالم برزخ سے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے علی کی خدمت کا، نصرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ پھر کیا کہا؟ نام لیا اس عالم کا، شیخ تقی جعفری کا، کہا کہ زندگی میں موقع ہے، علی کی اور علی کے عقیدے کی جتنی مدد کر سکتے ہو زندگی میں کرو۔ اس کے بعد شیخ تقی جعفری نے نہج البلاغہ کی شرح لکھنا شروع کی۔ ہاں، علی کی نظام ولایت علی کی، نظام امامت علی کی مدد دل سے بھی کی جا سکتی ہے، زبان سے بھی کی جا سکتی ہے اور ہاتھوں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں ہمیں علی ولی کے حقیقی شیعوں میں سے قرار دے، ہمیں مکتب کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں ان کی حقیقی معرفت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزادارو، گریے کے دن ہیں، سوگواری کے دن ہیں۔ آج 5ویں محرم کا دن گزر گیا اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کا وعدہ حسین ابن علی سے لیا گیا تھا۔ ایک سلام عرض کرتے ہیں اپنے اس آقا و مولا کی خدمت میں کہ جس نے دین خدا کو بچانے کے لیے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا۔
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى الحسين مل کے کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین۔ عزادارو، آج اس شہزادی کا اور اس شہزادی کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس نے اپنے بھائی پر اپنی نسل قربان کر دی، جس نے اپنی بھائی پر اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ عزادارو، جو اکبر کو بھی قربان کرے، قاسم کو بھی قربان کرے، عباس جیسے بھائی کو قربان کرے، اونو محمد کو قربان کرے، اسے حسین کہتے ہیں، اور جو راہ خدا میں حسین کو بھی قربان کر دے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب کبریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، یہ وہ بی بی ہے کہ جب تک حسین زندہ رہا اسے شریکت الحسین کہا گیا، اور جب حسین رخصت ہو گئے یہ بی بی خود حسین بن گئی، یہ خود حسین بن گئی۔ دو جملے اس بی بی کی عظمتوں کے سن لو۔ آپ نے یہ تو سنا کہ پاک پیغمبر کے سامنے جب صدیقہ طاہرہ تشریف فرما ہوتی تھیں تو پیغمبر اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ یہ زہرا کی عظمت ہے۔ اور زینب کبریٰ کی عظمت کیا ہے؟ جب اپنے بڑے بھائی حسین کے پاس آتی ہے زینب کا استقبال حسین اٹھ کر کرتا ہے، زینب کا استقبال حسین اٹھ کر کرتا ہے۔ عزادارو، یہ تاریخ بی بی زینب میں آپ کو ملے گا کہ جب شہزادی اس دنیا میں تشریف فرما ہوئی تو پیغمبر خاتم نے امیر کائنات سے کہا کہ میری بیٹی کو لے کے آ جاؤ۔ جب امیر کائنات لے کے آئے تو آقا نے پوچھا کہ اس کا نام رکھا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ آقا، نہ بیٹوں کا نام میں نے رکھا نہ اس کا نام میں نے رکھا، نام تو آپ ہی رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا نام میں بھی نہیں رکھتا، نام میرا خدا رکھتا ہے۔ نام کا تعین ہوا، زینب کبریٰ نام رکھا گیا۔ یہ بی بی کتنی عظمتوں والی ہے۔ وہ علی جو عبادت کی زینت ہے، وہ علی جو شجاعت کی زینت ہے، وہ علی جو تقوی کی زینت ہے، وہ علی جو بندگی پروردگار کی زینت ہے، اس شہزادی کو اللہ نے اس علی کی زینت قرار دیا۔ یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ پیغمبر خاتم بیٹھے ہیں، اصحاب کو مخاطب کیا اور کہا تم ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ خدیجہ کے بڑے احسانات ہیں،
ہم ان احسانات کا بدلہ کیسے اتار سکتے ہیں؟ پیغمبر خاتم نے فرمایا یہ خدیجہ کی نواسی ہے اور یہ بالکل خدیجہ جیسی ہے۔ جملہ سنو گے عزادارو، پیغمبر نے کہا خدیجہ کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہتے ہو، میری زینب کا حیا کرنا، میرے بعد میری زینب کا حیا کرنا۔ اس بی بی کا جب عقد ہوا عزادارو، تو اس عقد میں امیر کائنات نے یہ شرط رکھی، 2 شرطیں رکھی، بڑی عجیب شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عبداللہ سے کہا عبداللہ ایک شرط یہ ہے، میری زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہر روز زینب کو حسین کی زیارت کے لیے بھیجنا، ہر روز زینب کو حسین کی زیارت کے لیے بھیجنا۔ آقا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا جب بھی حسین کسی سفر پر جائے، حسین کو تنہا نہ جانے دینا، زینب کو بھی ساتھ بھیجنا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عقیلہ بنی ہاشم اپنے بابا کے گھر سے جب اپنے شوہر کے گھر آئیں، تیسرے دن خواتین گئی ہیں بی بی کو لینے، یہ جملے موجود ہیں۔ دیکھا بی بی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے پوچھا شہزادی آپ کے پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے؟ جملہ سنو گے عزادارو، زینب کبریٰ نے کہا اور کوئی مشکل نہیں ہے، 3 دن ہو گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، 3 دن ہو گئے میں نے حسین کی زیارت نہیں کی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جو 3 دن بھائی حسین کو نہ دیکھنے سے پریشان ہو گئی، اللہ جانے 70 قدم پہ کھڑی ہو کر کیسے دیکھا ہوگا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اللہ جانے اس بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا وہ منظر۔ اور مقتل میں علماء نے یہ بیان فرمایا، میری طرف دیکھنا، مصائب کا پہاڑ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ علماء نے بیان فرمایا یہ شمر ظالم، یہ کمینہ صرف خنجر سے ضرب نہیں چلا رہا تھا، یہ خنجر زینب کو دکھا رہا تھا۔ کہاں ہے تیرا عباس؟ عباس کو بلا مجھے روکے۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ جانے کیسے زینب نے برداشت کیا ہوگا کہ 70 قدم پہ کھڑی ہے اور بھائی پہ ظلم کا وہ وار ہو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، اتنی محبت ہے زینب کو اپنے بھائی حسین سے، اتنا پیار ہے بھائی حسین سے۔ اب قافلہ تیار ہوا حسین مولا کا، شہزادی آئیں اور کہا بھیا حسین سفر کا ارادہ ہے۔ جی بہن، بھیا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ جملہ سنو گے، حسین ادب خاندان اہل بیت، عقد کی شرط ہے لیکن شریعت کا محافظ ہے حسین۔ کہا زینب تمہارا نام سب سے اوپر ہے، لیکن تمہارا وارث عبداللہ ہے، تمہارا وارث شوہر ہے، بہن جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کے آ جاؤ۔ اب جملہ سنو گے عزادارو، زینب آئی ہے عبداللہ کے پاس اور کیا کیا ہے؟ عبداللہ بیماری کے عالم میں بستر پر ہے، زینب عبداللہ کے سرہانے خاموشی سے بیٹھ گئی ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا شہزادی کیا ماجرا ہے؟ کہا عبداللہ میرا بھائی حسین سفر پہ جا رہا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عبداللہ نے فرمایا یہ تو عقد کی شرط ہے، آپ جائیے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اب شہزادی اٹھی ہیں اور عبداللہ کے پاس سے رخصت ہونے لگی ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی شہزادی رک جاؤ۔ ایک مرتبہ رکنے کی آواز سنی، زینب کبریٰ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا عبداللہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، اجازت دے چکا ہے، اب منع مت کرنا، اجازت دے چکا ہے، اب مجھے منع مت کرنا۔ عبداللہ نے کہا نہیں شہزادی میں منع نہیں کر رہا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ میرے دونوں بیٹوں کو لے جاؤ، اگر کہیں بڑی مشکل آ جائے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو مجھ عبداللہ کی طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ، بڑے حوصلے سے، یہ علی کی بیٹی اس کا ماتم ہے، یہ وہ ہے جس نے حسین کو بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، حسین کو بچانے کے لیے
سب کچھ لٹا دیا، لیکن دیکھیے کہ سب کچھ لٹانے کے باوجود حسین نہ بچا۔ اجازت مل گئی، بچے ساتھ آ گئے، کربلا میں آ گئے اور شب عاشور آ گئی۔ عزادارو، اب خیموں کا منظر کیا ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر، بھائیوں کو سامنے بٹھا کر درس دے رہی ہیں، شجاعت کا درس دے رہی ہیں، جوان مردی کا۔ زینب کبریٰ نے اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ میرے شہزادو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، شجاعت تمہارا ورثہ ہے، شجاعت تمہارا ورثہ ہے۔ کل ماموں پہ اس طرح قربان ہو جانا کہ میں اماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، اماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ بچوں نے کہا اماں کل کا سورج نمودار ہونے دیں، ہم وہ داد شجاعت دیں گے، آپ اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو جائیں گی۔ بس عزادارو، صبح کا سورج نمودار ہوا، یہ شہزادے آئے ہیں اپنے مولا حسین کے پاس۔ کب آئے ہیں؟ سب سے پہلے آئے ہیں۔ ابھی اکبر بھی موجود ہیں، ابھی یہ عظمت زینب ہے، ابھی قاسم بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے اجازت لینے آئے ہیں شہزادے حسین۔ مولا نے سر سے پاؤں تک بچوں کو دیکھا اور کہا کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میری زینب کے چشم و چراغ ہو، زینب کے شہزادوں کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ ایک مرتبہ یہ بچے پلٹے ہیں ماں کی خدمت میں، زینب کبریٰ نے دیکھا، عجیب جملہ کہا بچوں ابھی زندہ ہو، ابھی قربانی نہیں دی، میں تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ ماموں پر قربان ہو جاؤ، اجرکم علی اللہ۔ کہا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ اماں کو لے کے آ گئے حسین مولا کی خدمت میں، بھیا حسین میری قربانی کو قبول کرو، میری قربانی کو قبول کرو، میں ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ بڑی مشکل سے آقا نے اجازت دی۔ اب منظر کیا ہے؟ بچے ہیں تو چھوٹے نہ عزادارو، دونوں شہزادوں کو گھوڑوں پر سوار کرایا۔ ایک شہزادے کو حسین نے سوار کیا، ایک شہزادے کو عباس نے سوار کیا اور میدان کی طرف رخصت کیا۔ ایک وصیت بعض علماء نے بیان فرمائی ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا بیٹو تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، یہ لعین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یاد رکھنا جب تم ان کو قتل کرو گے خبردار نہر فرات کی طرف مت جانا، ابھی اصغر پیاسا ہے، ابھی اصغر کی پیاس نہیں بجھی، ابھی سکینہ پیاسی ہے، نہر القمہ کی طرف مت جانا۔ آئے ہیں یہ شہزادے، خوب داد شجاعت دی ہے۔ علماء نے لکھا اور پڑھا اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ نہر القمہ کی طرف رخ ہوا، ایک شہزادے نے دوسرے سے کہا بھیا اماں نے کہا تھا القمہ کی طرف نہیں جانا۔ اب فوج اعداء نے فیصلہ کیا کہ حیدر کرار کے نواسوں کو اس طرح سے نہیں گھیرا جا سکتا۔ کہا کہ آدھا لشکر ایک شہزادے پر حملہ کرے، آدھا لشکر دوسرے شہزادے پر حملہ کرے۔ عزادارو زینب کبریٰ کا کیا حال ہے؟ یہ لعین جب کسی کو قتل کرتے تھے نا تو اس کے بعد ڈھول بجاتے تھے۔ جب آقا کے کسی سپاہی کو شہید کیا جاتا تھا ڈھول بجاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ زینب کبریٰ ایک خیمے میں بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہیں اللہ جانے کیسا جہاد کر رہے ہیں، ابھی مجھے کسی ڈھول کی آواز نہیں آئی، ابھی قربانی قبول نہیں ہوئی، بس ایک حملہ ہوا، شہزادے زین سے زمین پہ آئے، ایک مرتبہ آواز گونجی یا ابا عبداللہ ہماری مدد کو آئیے۔ عزادارو آقا بڑے ہیں، شہزادوں کو سینے سے لگایا، شہزادوں کو اٹھایا۔ عزادارو مقتل کا مطالعہ فرما لیجئے۔ زینب وہ عظیم بہن ہے حسین کی کہ اونو محمد سے یا پہلے یا بعد میں جو بھی کسی شہید کا بدن خیام کی طرف آیا ہے تو سب سے پہلے جو بی بی آئی ہے وہ زینب کبریٰ ہے، سب سے پہلے جو بی بی آئی ہے وہ زینب کبریٰ ہے۔
اب کی جب اونو محمد کو لایا گیا، بیویوں نے دیکھا زینب نظر نہیں آ رہی، ارے زینب کہاں گئی؟ فضہ کو بلایا، جاؤ زینب کو دیکھو، زینب تیرے شہزادے آ گئے، تڑپ کر کہا زندہ آ گئے، کہا نہیں شہید ہو کے آ گئے۔ ایک مرتبہ سر سجدہ پروردگار میں رکھا، ایک ہاتھ ایک شہزادے پر، دوسرا دوسرے شہزادے پر، میرے اللہ میری قربانی قبول فرما، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک مرحلہ گفتگو کا آپ سے التماس سے دعا، عزادارو 11 محرم کو جب بیبیاں مقتل سے گزاری گئیں، اب عظمت زینب کا جملہ سننا، 11 محرم کو جب بیبیوں کو گزارا گیا، ہر بیوی اپنے بیٹے بھائی بھتیجے کے لاشیں پر گئی اور بیان کرنا شروع کیے۔ مقتل کے جملے ہیں، 2 لاشیں ایسے تھے جہاں پر کوئی رونے والی نہ تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کسی نے پوچھا ان بچوں کی ماں یہاں ہے یا مدینے میں یا مر گئی ہے، کوئی ان پر رونے والا نہیں؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب کے بیٹے ہیں، زینب کبریٰ، بچوں پہ گریہ نہیں کرو گی؟ کہا بچوں مجھے معاف کرنا، میں تم پر ابھی گریہ نہیں کروں گی، میں حسین کا ماتم کروں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا سے کوفہ تک زینب نے نیزوں پر بچوں کو دیکھا، بچوں کے سروں کو دیکھا، زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ کوفہ سے شام تک زینب نے نیزوں پر بچوں کے سروں کو دیکھا، بچوں کا ماتم نہ کیا۔ او عزادارو یہ ماں ہیں، بچوں کے سر سامنے ہیں، بچوں کا ماتم نہیں کر رہی۔ زندان شام میں جب شہداء کے سر آئے، زینب نے حسین کے سر کا استقبال کیا، بچوں کے سر کا استقبال نہیں کیا۔ واپس کربلا آئی زینب، قبر حسین پر گری ہے، حسین کا ماتم کیا ہے، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا سے نانا کے مزار پر آئی، نانا تیرے بیٹے حسین کا پرسا، نانا زینب تعزیت پیش کرتی ہے۔ نانا کے مزار سے جب ماں زہرا کے مزار پر آئی، اماں تیری دکھی بیٹی تجھے تیرے بیٹے کا پرسا دیتی ہے۔ ہر جگہ حسین نے حسین کا ماتم کیا، زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ لیکن ماں ہے عزادارو، ماں سے ودا ہو کر اب زینب بڑی ہے اپنے گھر کی طرف۔ جو ہی گھر میں داخل ہوئی، ایک حجرے پر نظر پڑی، 2 چھوٹے چھوٹے بستر ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے ہیں۔ اب ضبط کا بندھن ٹوٹا، ممتا کا سیلاب امڑا، رخ موڑا کربلا کی طرف۔ او میرے اونو محمد، تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی ہے، تمہاری ماں کیسے زندگی گزارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔